میں جب رپورٹ کارڈ کے لیے آ رہا تھا تو قوم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ایک شعر سنا دیں میڈم شیخ کو جی، اور تاکہ ہماری بھی رپورٹ کارڈ میں آواز سنی جا سکے اور آگے پہنچائی جا سکے۔ افتخار عارف صاحب کا یہ دو مصرے ہیں، وہ آپ کی نظر۔ بکھر جائیں گے ہم جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا، کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا۔ بکھر جائیں گے ہم جب تماشا ختم ہوگا۔ میڈم شیخ، آپ کے سوال پہ آتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا شوکت ترین صاحب دونوں وزیر خزانوں کو، کے پی اور پنجاب کے وزیر خزانوں کو، ان کی جو ایک آڈیو لیک ہوئی تھی اس میں بھی یہ کوشش فرما چکے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ شوکت ترین صاحب ابھی تک بچے ہوئے ہیں اس سزا سے۔ یہ ہے وہ ایک ایسا کہ اگر ان کو شوکت ترین صاحب کو سزا مل جاتی تو آج اس طرح کی بات نہ ہوتی۔ شوکت ترین صاحب کو اور کوئی سزا نیب کے حوالے سے، ان کے باقی کاموں کے حوالے سے ملے نہ ملے، اس پر ضرور ملنی چاہیے تھی۔ پتہ نہیں انہیں کیوں نہیں سزا ملی۔ میڈم شیخ، اس میں کوئی شک اچھا مجھے یہ نہیں لگتا، پہلے یہ بتا دوں کہ یہ خط اگر جاری ہوگا تو کچھ IMF کرے گا یا کچھ ہونا ہوانا ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہوگا، لیکن نہ لکھیں نہ خط جاری کریں تو تحریک انصاف سے درخواست ہے، بہت اچھا ہوگا۔ میڈم شیخ، مانا اس میں کوئی شک نہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ 2018 جتنا دھاندلا ہوا ہے یا کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہوئی تو یہ تو ظلم ہوگا۔ مانا دھاندلا ہوا ہے، جھرلو پھرا ہے، مانا مینڈیٹ چوری ہوا ہے تحریک انصاف کا، مانا الیکشن ڈے سے پہلے اور الیکشن ڈے کے بعد جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا ہے، مانا جس بھونڈے انداز میں عمران خان کو سزائیں دی گئیں وہ افسوسناک ہے، اور مانا پی ٹی آئی کو سیاسی سپیس نہیں مل رہی جو انہیں ملنی چاہیے، اور مانا کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف عمران خان کی سزائیں اور دھاندلی کے حوالے سے صرف IMF نہیں، ابھی بہت سارے بین الاقوامی فورمز پر جانے کا ارادہ کر چکی ہے۔ مگر جو حال ہے میڈم شیخ ملک کا، جو حال ہے اس قوم کا، جس جگہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور جو بدترین معاشی بحران ہے، ہمارے ساتھ شہزاد اقبال صاحب ہیں، یہ بہتر جانیں گے بتائیں گے، لیکن جو کچھ سنا ہے کہ حکومت کا سب سے بڑا چیلنج اس چون کے مربع کی حکومت کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا IMF سے تیسری قسط لینا، اور سب سے بڑا چیلنج ہوگا بیل آؤٹ پیکیج، اور سنا جا رہا ہے کہ اسی سال مئی میں $8.25 ارب ہمیں چاہیے، اور اگلے 3 سالوں میں $78 ارب ہمیں چاہیے۔ اور میڈم شیخ، جو حال ریکارڈ مہنگائی، ریکارڈ بے روزگاری، ریکارڈ غربت ہے، اور اوپر سے جو حال ہے ہمارے اس ملک کا، جس طرح IMF ہمارا ملک چلا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اور اس وقت وہ نمبر 1 مرکز میں ہے، اور پنجاب اور کے پی میں کلین سویپ کر چکی ہے، پنجاب میں نمبر 2 پر ہے، تو انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میری درخواست ہے کہ وہ ایسا نہ کریں۔ اور آخری بات میڈم شیخ، سپریم کورٹ سے دست بدست درخواست ہے، بہت برے حالات ہونے جا رہے ہیں، 3 رخنی رخ پہ چلائیں گے تحریک انصاف والے دھاندلی کے خلاف، پارلیمنٹ میں، عدالتوں میں اور سڑکوں پر۔ اگر چیف جسٹس صاحب یہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے یہ چیف جسٹس صاحب کو ہٹا کر، کیونکہ ان پر ایک الزام لگا ہے، ان کو ہٹا کر ایک بینچ بنا دے، جوڈیشل کمیشن بنا دے، اور ساری دھاندلی کے معاملات کو اس میں لے آئے اور اس کا حل نکال دے، تو ہم اگلے آنے والے بدترین سیاسی بحران سے بچ سکتے ہیں۔ سڑکوں پر کیا مطلب بھٹی صاحب، کیا کوئی دھرنے احتجاج وغیرہ کرنے جا رہے ہیں؟ جی، سب کچھ ہوگا، اور اس میں بڑی بات یہ بھی ہے کہ اس مرتبہ تحریک انصاف اکیلی نہیں ہے، GDA بھی ان کے ساتھ ہے، جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ ہے، اور ابھی 3 جماعتیں اور انہوں نے حامی بھر لی ہے، لیکن وہ ابھی اپنی جماعت سے وہ اجازت لے کر وہ اس میں شامل ہوں گی، تو لہٰذا پارلیمنٹ میں شور مچے گا،
اور عدالتوں میں جو وقت ضائع ہوگا سارا کچھ، اور جو سڑکوں پر ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے اور اس کی مکمل تحقیق کر لی جائے۔